Assalamu alaikum dear students, welcome back. Dear students, your Pakistan Studies tutor Muhammad Imran. Aziz talaba, Pakistan Studies second year chapter number 1. Dear students, इस चैप्टर में से हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो काबीना मिशन पार्ट 2 था. मुझे उम्मीद है आपने काबीना मिशन को अच्छी तरह से देखा होगा और उसे समझने की कोशिश की होगी. अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि 3 जून 1947 ईस्वी का मंसूबा है. डियर स्टूडेंट्स, इसको शॉर्टली हम लोग देखेंगे कि 3 जून 1947 ईस्वी के मंसूबे के नुकात क्या थे और उसमें क्या फ़ैसला किया गया था. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखने से पहले सबसे पहले आप इसका पर्सपेक्टिव यानी पस मंज़र के हवाले से बताएंगे. इसमें आप ये बताएंगे कि 1940 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक जितने भी अहम वाक़यात थे, जिनके अंदर क्रिप्स मिशन था, शिमला कॉन्फ्रेंस थी, काबीना मिशन था, आम इंतखाबात 1945 का 46 थे, उनमें अंग्रेज़ों ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि वो बरसगीर के सियासी मसाइल को हल करें. लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत जो थी वो बरसगीर के सियासी मसाइल को हल करने और दोनों सियासी जमातों यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस को किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक करने में नाकाम रही. इसलिए अंग्रेज़ों ने बहरहाल बरसगीर को तकसीम करने का फ़ैसला कर लिया. तो डियर स्टूडेंट्स, तकसीम करने के ये पस मंज़र जो है तकसीम करने का फ़ैसला यहाँ तक लिखने के बाद आप आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन की तकर्रुरी के हवाले से बताएंगे, तैनाती बताएंगे. तो इसमें आप लिखेंगे कि अंग्रेज़ों ने बरसगीर को तकसीम करने से पहले ज़रूरी समझा कि वाइसरॉय जो बरसगीर का था लॉर्ड वेवल, उसको तब्दील कर दिया जाए. बरसगीर के वाइसरॉय लॉर्ड वेवल को तब्दील करने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को बरसगीर का वाइसरॉय बनाकर भेजा. तो आप याद रखेंगे कि ये आखिरी वाइसरॉय था बरसगीर का. बतौर MCQ अगर एग्जामिनर आपसे पूछे बरसगीर का आखिरी वाइसरॉय, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन. इससे पहले लॉर्ड वेवल था जिसने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और वो शिमला कॉन्फ्रेंस भी नाकामी से दो चार हुई थी. तो 12 डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लिखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन बतौर वाइसरॉय बरसगीर आया. लॉर्ड माउंटबेटन ने बरसगीर आकर तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए और उन्हें किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा. उसे समझ आ गई कि वो तकसीम बरसगीर को किसी तरह से भी रोक नहीं सकेगा. तो बिल आखिर उसने बाकायदा तौर पर बरसगीर की तकसीम का एक मंसूबा, जिसे 3 जून 1947 ईस्वी का मंसूबा कहते हैं, ये बनाया, तरतीब दिया और इसे बरतानिया ले गया. वहाँ से बरतानवी पार्लियामेंट की हमायत हासिल करने के बाद बरसगीर वापस आया और उसने बाकायदा मंसूबे का ऐलान किया. तो 3 जून 1947 के मंसूबे में क्या था, किस तर्ज पर फैसला किया गया था कि बरसगीर के मुख्तलिफ सूबे और रियासतें किस तरीक़ाकार से पाकिस्तान या भारत में शामिल किए जाएंगे, इनको आपने शॉर्टली देखना है और समझना है. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो सूबा पंजाब और सूबा बंगाल, ये आप हेडिंग लेंगे और इसमें लिखेंगे कि सूबा पंजाब और सूबा बंगाल आबादी के लिहाज से बड़े सूबे थे. इन सूबों में हिंदुओं और मुसलमानों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी. वैसे तो ये मुस्लिम अक्सरियती सूबे थे, लेकिन इनमें हिंदुओं की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी. तो लिहाजा सूबा पंजाब और सूबा बंगाल की जो सूबाई असम्बली थी और सूबाई असम्बली के अरकान असम्बली थे, उनको इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करें कि सूबा पंजाब और सूबा बंगाल भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे. तो इसमें शॉर्टली आपको याद रखने वाली बात यह है कि जब भी सूबा पंजाब और बंगाल का जिक्र आएगा तो आपके माइंड में रहेगा कि अरकान असम्बली यानी सूबा और पंजाब और सूबा बंगाल की सूबाई असम्बलियाँ जो थीं वो फैसला करेंगी कि सूबा पंजाब और सूबा बंगाल जो है वो पाकिस्तान में शामिल होंगे या भारत में शामिल होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप आराम से माइंड में रख सकते हैं कि सूबा पंजाब सूबा बंगाल सूबाई असम्बलियाँ यानी अरकान असम्बली ने फैसला करना है कि वो पंजाब में शामिल होंगे या भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे. तो इस तरह से अपनी वर्डिंग में आप फिर उसको 2 से 3 जुमलों के अंदर 3-4 जुमलों के अंदर लिख देंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सूबा सिंध. तो सूबा सिंध के हवाले से आप लिखेंगे कि सूबा सिंध की तकसीम का या सूबा सिंध के मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार भी सूबा सिंध की सूबाई असम्बली यानी अरकान असम्बली को दिया गया. तो सूबाई असम्बली जो थी सूबा सिंध की, उसने फैसला करना था कि सूबा सिंध जो है वो पंजाब में पाकिस्तान में शामिल होगा या भारत में शामिल होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से सूबा पंजाब के बारे में ये तय पाया 3 जून 1947 के मंसूबे में कि
صوبہ سندھ کا جو فیصلہ تھا وہ صوبائی اسمبلی اور اراکین اسمبلی جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ صوبہ سندھ پاکستان اور بھارت میں سے کس ملک کا حصہ بنے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ صوبہ سرحد. صوبہ سرحد میں عزیز طلبہ استصواب رائے کروانے کا فیصلہ کیا گیا. استصواب رائے یعنی براہ راست عوام کی رائے جاننا, اسے آپ ریفرینڈم بھی کہہ سکتے ہیں. تو ریفرینڈم کروانے کا فیصلہ ہوا 3 جون 1947 عیسوی کے منصوبے کے اندر طے پایا کہ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا جو کہ آج صوبہ سرحد کا نام ہے, اس میں ریفرینڈم یعنی استصواب رائے سے طے کیا جائے گا کہ صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ بنے گا یا بھارت کا حصہ بنے گا. تو اس طرح سے عزیز طلبہ صوبہ سرحد کے مستقبل کا فیصلہ ریفرینڈم استصواب رائے. اب آپ یاد رکھیں گے پنجاب اور بنگال کا ذکر ہوگا صوبائی اسمبلی, صوبہ سندھ صوبائی اسمبلی, صوبہ سرحد استصواب رائے یعنی عوامی رائے کے مطابق صوبہ سرحد کے مستقبل کا فیصلہ ہونا قرار پایا. تو نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس صوبہ بلوچستان. 1947 عیسوی کا منصوبہ جب آیا ہے تو اس وقت ابھی تک صوبہ بلوچستان کو صوبائی درجہ نہیں ملا تھا, یہ وفاقی ماتحت علاقہ تھا, وفاق کے انڈر تھا. تو صوبہ بلوچستان کے اندر یعنی بلوچستان کے اندر شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپیلٹی کے اراکین جو تھے ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ بلوچستان پاکستان میں شامل ہوگا یا بھارت میں شامل ہوگا. شاہی جرگہ تو یہ قبائلی علاقوں کے اندر ایک ان کا اپنا روایتی نظام ہے کہ وہاں پر جو مختلف قبیلے ہوتے ہیں ان کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر وہ ایک جرگہ کرتے ہیں جسے ہم پنجاب کے اندر پنچایت کہہ سکتے ہیں. یہ تو جرگہ پنچایت سے ہے سمجھ لیں. تو بلوچستان کے اندر بسنے والے قبیلوں کے سردار اور کوئٹہ میونسپیلٹی جو کوئٹے کا نظام چلاتے تھے, یہ گورنمنٹ آفیشل یعنی سرکاری ادارہ تھا کوئٹہ میونسپیلٹی. کوئٹہ میونسپیلٹی کے اراکین اور شاہی جرگہ جو ہے یہ مل کر فیصلہ کریں گے کہ بلوچستان پاکستان میں شامل ہوگا یا بھارت میں شامل ہوگا. تو صوبہ بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپیلٹی کے ذمے تھا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس باقی تھی دیسی ریاستیں, مطلب پرنسلی اسٹیٹس, آزاد اور خود مختار ریاستیں, ایسی ریاستیں جن پر نواب راجے اور مہاراجے وغیرہ حکومت کر رہے تھے. تو وہ ان کے اندرونی ریاستوں کے جو اختیارات یا کنٹرول تھا وہ نواب راجاؤں اور مہاراجاؤں کے پاس تھا. ہاں بیرونی معاملات جو تھے ریاستوں کے وہ انگریز حکومت کے پاس تھے. تو ایسی ریاستوں کے بارے میں نواب راجاؤں اور مہاراجاؤں سے کہا گیا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے یا بھارت میں شامل ہوں گے. ہاں البتہ فیصلہ کرتے وقت وہ 2 باتوں کا خیال رکھیں گے. ایک آبادی کا تناسب یعنی اگر آبادی زیادہ مسلم ہے تو ریاست پاکستان میں, اور اگر آبادی زیادہ ہندو ہے تو ریاست جو ہے وہ بھارت میں شامل ہوگی. اور دوسرا جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ خیال رکھیں گے کہ جغرافیائی سطح پر ریاست کی حیثیت کیا ہے. اگر بارڈر ریاست کا اگر ریاست نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے تو وہ ریاست کا بارڈر جو ہے وہ پاکستان سے ملتا ہو. اگر ریاست نے بھارت کے ساتھ شامل ہونا ہے, بھارت کا حصہ بننا ہے, تو ریاست کا بارڈر بھی بھارت کے ساتھ ملتا ہو. تو ان 2 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دیسی ریاستیں پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے نواب راجے یا مہاراجے وغیرہ جو ان پر ریاستوں پر حکومت کر رہے تھے ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ ریاستیں پاکستان کا حصہ بنیں گی یا بھارت کا حصہ بنیں گی. آخر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہندو اکثریتی علاقے ہیں تو ان کے بارے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جن ریاستوں کے اندر یا صوبوں کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی انہیں ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا, وہ براہ راست ہندوستان کا حصہ تھیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس طرح سے 3 جون 1947 عیسوی کے منصوبے کے یہ جو نکات ہیں یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق. تو اس کو ایک دفعہ پھر شارٹلی آپ اس کا ویو کر لیں کہ 3 جون 1947 عیسوی کا منصوبہ لکھتے وقت سب سے پہلے آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے برصغیر کا سب کانٹیننٹ ایٹ دیٹ ٹائم وہ بتائیں گے, اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کا ذکر کر دیں گے, بتائیں گے اسے بطور آخری وائسرائے کے طور پہ برصغیر بھیجا گیا اور اس نے برصغیر میں آ کر مختلف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے. بہرحال وہ برصغیر کے سیاسی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا اور اسے سمجھ آ گئی کہ تقسیم جو ہے وہ ناگزیر ہے, وہ نہیں روک سکتا تقسیم کو. تو وہ ایک منصوبہ اس نے تیار کیا 3 جون 1947 کا, اور وہ اسے برطانوی پارلیمنٹ میں لے گیا, برطانیہ لے گیا, وہاں سے برطانوی پارلیمنٹ کی توثیق حاصل کی اور اسے واپس برصغیر لے کے آ کے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے
وہ تو اس کے بعد اس کے آپ نکات لکھیں گے، اس میں سب سے پہلے پنجاب اور بنگال کا ذکر کریں گے. پنجاب اور بنگال جو ہی آپ کے مائنڈ میں آئے گا اور 3 جون 1947 کا منصوبہ تو آپ سمجھ جائیں گے، فوری آپ کے مائنڈ میں یاد ہونا چاہیے کہ یہ صوبائی اسمبلیوں نے اس کا فیصلہ کرنا تھا. صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال جو ہے وہ اراکین اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ فیصلہ کر لیں کثرت رائے سے کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے یا بھارت میں شامل ہوں گے. صوبہ سندھ بھی صوبائی اسمبلی کو ہی اختیار دیا گیا. صوبائی اسمبلی کے جو اراکین تھے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ صوبہ سندھ پاکستان کا حصہ بنیں گے یا بھارت کا حصہ بنیں گے. اس طرح صوبہ سرحد استصواب رائے ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ ہونا تھا کہ صوبہ سرحد جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا یا بھارت کا. صوبہ بلوچستان، شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپیلٹی کے اراکین جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. دیسی ریاستیں جو ہیں نواب راجے مہاراجے جو ہے اپنی ریاست کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ ریاست پاکستان میں شامل ہوگی یا بھارت میں. ہندو اکثریتی علاقے جو ہیں وہ آپ لکھ دیں گے ساتھ کہ وہ واضح طور پہ 3 جون 1947 عیسوی کے منصوبے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ہندو اکثریتی علاقے جو ہیں وہ براہ راست ہندوستان کا حصہ بنیں گے. تو اس طرح سے 3 جون 1947 عیسوی کا منصوبہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس پر عمل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ ساتھ پڑھ لیں گے اور جو ہے وہ آپ اس کو آرام سے انہی پوائنٹس کے تحت یہی ہیڈنگس ہوں گی جرنل جب اس پر عمل درآمد لکھنا ہے آپ نے تو وہ آپ کو آرام سے یاد ہو جائے گا. مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ نے اسے ٹاپک کو دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا. بیسک چیزیں جو یاد رکھنے والی ہیں یعنی صوبہ اور اس کا کس طرز پر فیصلہ ہونا تھا یہ آپ مائنڈ میں اچھی طرح بٹھا لیں گے اور آرام سے اپنی ورڈنگ میں ایک اچھا ٹاپک جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.